بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے الاسماء المشتقہ، اسماء المشتقہ یا اسماء المشتقات۔ اس میں پہلا جو دیا گیا ہے یا پہلا اسماء المشتقہ میں اسم مشتق جو ہے وہ ہے اسم الفاعل، اسم فاعل۔ جتنے بھی اسماء مشتقات ہے یا کلمات مشتقات ہے جس میں افعال بھی شامل ہیں، وہ سب کے سب مصدر سے نکلے ہیں یا مصدر سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسماء مشتقات بھی وہی ہیں، مصدر سے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ہم آسانی کے لیے یا قیاساً اصول کے لیے مطلب سمجھانے کے لیے ہم فعل سے بناتے ہیں، کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے، اس میں زائد حروف نہیں ملتے۔ اب اسم فاعل پڑھتے ہیں۔ اسم فاعل کیا ہے؟ اسم یوخذ، جو اخذ کیا گیا ہے، من الفعل، فعل سے، لاطلاقہ، کہ اس کا اطلاق ہے، علی من فعل الفعل، جس نے کام کیا ہے یا جس نے کام کیا اس پر اس کا اطلاق ہو۔ نحو مثال کے طور پر جالسن، بیٹھنے والا۔ تو یہ ایسا اسم ہو گیا جس نے کام کیا، تو یہ ہو گیا اسم فاعل، اور اسم فاعل کس سے بنا؟ فعل سے بنا۔ اب مزید دیکھتے ہیں، یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی کہ وہ اسم جس نے جو کام کرتا ہو یا جس نے کام کیا ہو۔ اب ویصاع، اس کا صیغہ بنایا گیا ہے یا بنتا ہے من الثلاثی، ثلاثی سے، علی وزن فاعل، وزن فاعل پر، مطلب فاعل یا فاعل کے وزن پر بنتا ہے۔ وہ ثلاثی مطلب کیا؟ 3 حرفی افعال سے یا کلمات سے۔ نحو مثال کے طور پر ذہب فہو ذاہب، ذہب کیا ہو گیا؟ یہ فعل ہو گیا، یہ 3 حرفی ہیں، اس سے ہم نے اسم فاعل بنانا ہے، تو فاعل کے وزن پہ ڈال کے کیا بن گیا؟ ذاہب، یہ ہو گیا اسم فاعل۔ اس کے بعد ہے ومن غیر الثلاثی، جو غیر ثلاثی ہے، علی صورت الفعل، مطلب غیر ثلاثی سے کس سے بناتے ہیں؟ صورت فعل مضارع سے بناتے ہیں، مع قلب، مع ابدال، تبدیل کرنا، اس میں ہم چینجنگ لائیں گے تب وہ بن جائے گا۔ حرف المضارعاتی، جو حرف المضارع ہے اس کو کیا چینج کرنا ہے؟ میم مضمومتن، میم مضموم سے، وکسری، اور کسرہ دینا ہے، ما قبل آخری، اس کے آخر سے قبل، مطلب آخر سے جو سیکنڈ لاسٹ جب ہم کہتے ہیں نا، اس کو ہم کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ مثال کے طور پر یہ جو دہرجہ ہے، دہرجہ یہ رباعی ہے، مطلب غیر ثلاثی ہے۔ اب اس کا فعل مضارع کیا ہے؟ دہرجہ یدحرجو۔ اب یدحرجو میں تھوڑا یدحرجو ادھر لکھتا ہوں۔ اب یدحرجو میں کیا کر دیا؟ اس یا کی جگہ ہم نے میم لگا دیا، میم مضموم، اور ما قبل کو ہم نے کسرہ دے دیا، اور آخر میں تنوین لگا دی، کیونکہ اسم میں تنوین ہی ہوگا، تو کیا بن گیا؟ مدحرجن۔ اس کے بعد دوسرا جو مثال ہے یا دوسرا غیر ثلاثی جو فعل ہے وہ ہے اکرما، اور اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یکرمو، وہ بھی میں لکھتا ہوں، یہ ہو گیا یکرمو۔ اب اس سے کیا بنانا ہے؟ اس کا کیا بنانا ہے؟ اسم فاعل بنانا ہے۔ تو یہ علامت مضارع کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا؟ یہاں پر میم مضموم لکھ دیا، ما قبل کسرہ دے دیا، آخر میں تنوین لکھ دیا، تو کیا بن گیا؟ مکرمون۔ یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد انطلقا کا فعل مضارع جو ہے وہ ہے ینطلقو، ینطلقو۔ اب یا کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا؟ میم مضموم لکھ دیا، یہ ہو گیا، ما قبل کسرہ دے دیا، اور آخر میں تنوین لگا دیا، تو کیا بن گیا؟ منطلقون۔ باقی وہی حرکات سیم ٹو سیم ہوں گے، صرف آخر میں تنوین دینا ہے، ما قبل آخر کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے، اور شروع میں جو حرف مضارع ہے اس کی جگہ کیا لکھنا ہے؟ میم مضموم لکھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا بننے کا طریقہ یا بنانے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد ہے وضابطہ، خلاصہ ہے یا اس کا قانون کیا ہے؟ ان، یہ کہ تصوحہ، اس کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علی فعل فہو فاعل، جو فعل ہے یعنی ثلاثی جو ہے یہ 3 حرفی فعل جو ہے یا افعال جو ہے اس سے فاعل کے وزن پر بنتا ہے۔ مثال کے طور پر نصر فہو ناصر، ناصر ہو گیا اسم فاعل، اگر کیا ہو؟ غیر ثلاثی ہو، مثال کے طور پر اقبل فہو کیا بن گیا؟ نیچے دیا ہے
مقبل مقبل، اصل میں یہ کیا تھا؟ اقبل یقبل، میں یقبل لکھ دیتا ہوں ادھر تھوڑا، یہ یقبل ہو گیا تو یا کی جگہ میم لگا دیا اور ما قبل کو کسرہ دے دیا تو مقبل، یہ ہو گیا کیا؟ اسم فاعل غیر ثلاثی سے۔ اب کچھ نہ کچھ بنانے کا طریقہ اسم فاعل کا سمجھ آیا ہوگا کہ اگر فعل جو ہے وہ ثلاثی 3 حرفی ہے تو اس فعل کو فاعل کے وزن پہ ڈال کے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ اگر غیر ثلاثی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو لینا ہے اور فعل مضارع میں کیا کرنا ہے؟ حرف مضارع کو میم سے بدل دینا ہے اور ما قبل آخر کو کسرہ دینا ہے، تو تب اسم فاعل بن جاتا ہے غیر ثلاثی سے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے اسماء مشتقات میں سے وہ ہے سیاح المبالغہ، سیاح مبالغہ یا اسم یوخذ، اخذ ہے من الفعل، فعل سے اطلاق کی، علی من فعلہ بکثرۃ، اس کا اطلاق ہے اس پر جس نے کام کیا بکثرۃ کثرت کے ساتھ، جس میں زیادتی ہو، مثال کے طور پر سماعن زیادہ سننے والا۔ اب ولہا اور اس کے خمس سیاح 5 سی ہیں، یعنی 5 اوزان قیاسیت قیاسی، وہیا اور وہ ہے فعال مفعال فعول فعیل اور فاعل۔ اب اس کے مثال ہیں، مطلب فعال پر مثال آتا ہے حماز، تو یہ ہو گیا سیاح مبالغہ۔ اسی طرح قتال، نوام، غفار اور علام وغیرہ۔ اس کے بعد ہے مفعال، اس پر مثال دیا گیا ہے منحار، یہ بھی آ سکتا ہے مقدام، مقرام، مزواج وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے فعول، مثال دیا گیا ہے شکور اور صدوق، ذوب، عقول، حدوم وغیرہ وغیرہ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مشہور ہے فعیل، اس کا مثال دیا ہے علیم، سمیع، فہیم، رحیم، حمید، خبیر، بصیر۔ اس کے بشمار اللہ کے اسماء صفات میں سے فاعل کے وزن پر زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگلا آخری جو وزن دیا گیا ہے وہ ہے فاعل، مثال دیا گیا ہے حاضر یا کیا عاقل یا عاجل وغیرہ وغیرہ۔ ان اوزان پر یہ کلمات آتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اسماء مبالغہ ہے یا صیغہ مبالغہ ہے۔ بس ان اوزان پر جو کلمہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ صیغہ مبالغہ ہوگا، مبالغہ کا کلمہ ہوگا۔ اصل میں جو مبالغہ ہے وہ اسم فاعل کا کلمہ ہی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے۔ اسم فاعل میں زیادتی نہیں ہوتی، مطلب کاتب جو ہے لکھنے والا، لیکن کتاب زیادہ لکھنے والا مثال کے طور پر، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں زیادتی آ گئی، مبالغہ آ گیا۔ اب جی ہم نے اوزان پڑھے، اس پر جو صیغہ آ جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ مبالغہ کا ہوگا۔ اس کے وغیرہ بھی کچھ اوزان ہیں جس کا استعمال بہت کم ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اسماء مشتقات میں سے ہے وہ ہے اسم المفعول، اسم مفعول ہوا وہ اسم یوخذ اخذ ہے من الفعل المبنی للمجہول، فعل مبنی مجہول سے، لاطلاق ہی اس کا اطلاق ہونا، علی الذی وقع الفعل علیہ اس پر جس نے پر کام واقع ہو، وقع واقع ہو، فعل کام علیہ اس پر، تو جس پر کام واقع ہو اسے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم مفعول۔ مثال کے طور پر نحو مسموع سنا ہوا۔ اب اس کے بعد ہے ویصاح، اس کا بنایا جاتا ہے یا شکل دیا جاتا ہے، مطلب صیغہ، جو صیغہ ہے وہ بنایا جاتا ہے من الثلاثی، ثلاثی سے، علی وزن مفعول، جو 3 حرفی افعال ہے یا 3 حرفی مصادر ہے اس سے کیا کس وزن پر بنایا جاتا ہے؟ مفعول کے وزن پر بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسرا فہوا مکسور، مکسور مفعول کے وزن پر ہے، یہاں پر اصل میں جو کسرہ تھا اس کا مجہول لے لیا ہے، فعل ماضی مجہول کسرا، اس سے بنایا گیا ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ کیا فعل ماضی معروف بھی لے سکتے ہیں کسرہ، تو مفعول کے وزن پہ ڈال کے مکسور بن جائے گا۔ ومن غیر، اور جو غیر ثلاثی ہے، اعلیٰ صورت المضارعۃ، سورہ مضارعہ سے بنتا ہے، کس طرح؟ مع قلب چینج کرنا، مع ابدال حرف المضارعۃ، جو حرف المضارع ہے اس کو میمن مضمومۃ، میم مضموم کے ساتھ چینج کرنا، وفتح، اور فتحہ دینا، ما قبل الآخر، آخر سے قبل جو حرف ہوگا اس کو کیا دینا ہے؟ فتحہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر
دحرجا یہ مجہول کا ہے، ہم کس کا لیں گے؟ مضارع لیں گے غیر ثلاثی مجرد کا، وہ کیا بن جائے گا؟ یدحرجو معروف بن جائے گا، اور یدحرجو میں لکھتا ہوں یہاں پر، یہ یدحرجو جب را پر فتحہ ہوگا تو مجہول بن جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یا علامت مضارع جو ہے اس کی جگہ ہم نے میم مضموم لکھنا ہے، اور ما قبل سے پہلے فتحہ دینا ہے اور آخر میں تنوین لگانا ہے، تو بن گیا مدحرجن۔ اسی طرح اب مضارع معروف بھی لے سکتے ہیں، مجہول بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہے اکرما، یہ تو فعل ماضی ہے، ہم نے لے لیا اکرما یکرمو، تو ہم نے مثال کے طور پر یکرمو لے لیا۔ اب یہ ہے مضارع معروف، اس سے کیا بنانا ہے؟ اسم مفعول بنانا ہے، تو یا کی جگہ ہم نے میم مضموم لکھ دیا یا چینج کر دیا مطلب، اور ما قبل پہلے جو ہے را، اس کو ہم نے کیا دے دیا؟ ہم نے دے دیا فتحہ، اس کا کسرہ مٹا دیا مطلب فتحہ دے دیا، آخر میں تنوین لگا دیا، کیا بن گیا؟ مکرمن۔ تو مکرمن یہاں پر لکھا گیا ہے، یہ اسم مفعول کا صیغہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے وفتوتھا، اصل میں کیا ہے؟ افتوتھا ماضی مجہول ہے، اس کی جگہ کیا ہم لے سکتے ہیں؟ مضارع معروف بھی لے سکتے ہیں، وہ کس طرح؟ یفتتحو، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، یفتتحو، اور اگر ہم نے کیا لینا ہے؟ مضارع مجہول لینا ہے تو یفتتحو، وہاں پر کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا۔ اگر مضارع مجہول ہو یا معروف ہو، ہم نے کیا بنانا ہے؟ اسم مفعول بنانا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کیا کر دیا ہم نے؟ جو علامت مضارع ہے یا اس کی جگہ ہم نے میم مضموم لکھ دیا، ما قبل کو ہم نے کیا دے دیا؟ فتحہ دے دیا، آخر میں تنوین لکھ دی، تو بن گیا مفتتحن۔ یہ بنانے کا آسان طریقہ ہے کہ ہم نے مضارع کا کلمہ لینا ہے، صیغہ لینا ہے پہلا، اور اس میں یہ ابدال تبدیلی کرنی ہے کہ جو حرف مضارع ہے پہلا اس کی جگہ میم مضموم لکھنا ہے، ما قبل کو فتحہ دینا ہے، تو بن جائے گا اسم مفعول کا صیغہ۔ مثال کے طور پر میں دوسرا لیتا ہوں، قاتلہ، یہ کیا ہے؟ ماضی کا ہے، یقاتلو، اب اس کا کیا بنانا ہے؟ مضارع بنانا ہے، تو یہاں پر میم لگا دیا اور فتحہ دے دیا، مقاتلن، تو یہ بن گیا کیا؟ اسم مفعول کا صیغہ۔ اب اس کے بعد بتایا گیا ہے وضابطہ، اور اس کا کیا ہے؟ ضابطہ جو ہے، قانون جو ہے، اصول، ان تصوحہ، کہ اس کا جو صیغہ ہے یا اس کا جو نمونہ ہے، علی فوہلا کا فہوا مفعول، اگر ثلاثی ہے مطلب مجہول لیا گیا ہے، فوہلا یا فعل یا فاعل یا فعولا، مطلب جو بھی ہے تین حرفی ہے، اس کا کیا؟ مفعول کے وزن پہ ڈال کے اسم مفعول بن جائے گا۔ مثال کے طور پر نصر یا نصر، فہوا منصور بن گیا۔ اصل میں جو یہاں پر مجہول لیا گیا ہے، اس لیے لیا گیا ہے کہ جو اسم مفعول ہے وہ مجہول کا معنی دیتا ہے، تو اس لیے مجہول کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ جس طرح فعل ماضی مجہول کا معنی ہوتا ہے، اسی طرح اسم مفعول کا بھی مجہول معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے زلزلہ، یہ زلزلہ کیا ہے؟ غیر ثلاثی ہے، اس کا ہم نے کس طرح بنا دیا کہ زلزلہ یزلزلو کیا ہوگا؟ مضارع معروف ہوگا، اور مجہول کیا ہوگا؟ یزلزلو۔ اب میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، یہ یزلزلو، زے کے نیچے اگر ہم زیر لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ معروف ہوگا، اگر ہم فتحہ لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا۔ یزلزلو مضارع مجہول، مطلب اس کی علامت مضارع ہے اس یا کو، اس کی جگہ ہم نے میم لکھ دیا، ما قبل فتحہ دے دیا، آخر میں تنوین لگا دیا، تو بن گیا مزلزل۔ اس کے بعد ہے وتعلم کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے، ہم نے کیا لینا ہے؟ مضارع کا صیغہ لینا ہے۔ یتعلم مضارع معروف کا ہو گیا، اور یتعلم مضارع مجہول کا ہو گیا۔ میں لکھ دیتا ہوں یتعلم، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا کی جگہ ہم نے میم مضموم لگا دیا، ما قبل کو فتحہ دے دیا، تو یہ بن گیا کیا؟ متعلم، یہ اسم مفعول کا صیغہ بن گیا۔ اصل میں جو
مضارع معروف ہے اس میں کیا ہوتا ہے یا پر یہاں پر فتح ہوتا ہے، یتعلم ہوتا ہے، اور مضارع مجہول میں کیا ہوتا ہے، یتعلم ہوتا ہے، باقی کچھ فرق نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے، جب اسم مفعول بنا دینا ہے تو یا کی جگہ ہمیں میم لکھ دیا اور ما قبل کو فتح دے دیا، ویسے ہی پہلے ہی فتح لکھا گیا ہے، متعلم بن گیا اسم مفعول۔ تو یہ ہو گیا متعلم اسم مفعول کا صیغہ۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے الصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہ، یا وہ اسم یؤخذ من الفعل، اخذ کیا ہے من الفعل سے اطلاع کہ اس کا اطلاع علی من فعل، جس نے کام کیا، علی جہت الثبوت، مطلب ثابت قدمی دوامی کے ساتھ، جس میں وہ کام دائم ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر اللہ عظیم و کریم، عظیم بھی صفت ہے، کریم بھی صفت ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب اصل میں جو صفت مشبہ اور اسم فاعل ایک ہی چیز ہے، لیکن اسم فاعل جو ہے اس میں وہ کام وہ کیا ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، مطلب کانا کانا، عاقل ذاہب جانے والا جانا، لیکن عارضی ہوتا ہے۔ اور صفت مشبہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا، وَتُصَاعُ بِالطَّارِدِ مِنَ الْفِعْلَيْنِ وَهُمَا، صیغہ بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے مستقل دو فعلوں سے، وہ کیا ہے، فَعُلَ نحو، مثال کے طور پر کَرُمَ فَهُوَ کریم، یعنی فَعُلَ کے باب سے، وَفَاعِلَ اللازم، جب فاعل کیا ہو، فاعلہ کا صیغہ لازم ہو، مثال کے طور پر عارق فَهُوَ عَرِیقٌ۔ تو اس دونوں کے جو اوزان ہے یا دو صیغے کے افعال ہے وہ سے کیا بناتے ہیں، صفت مشبہ۔ اب لازم کسے کہا جاتا ہے، لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، مطلب سونا اور جانا، اسی طرح بیٹھنا، تو یہ کیا ہے، یہ فعل لازم ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے وَلَهَا أَبْنِيَاتُ كَثِيرَةٌ، اور اس کے کیا ہے، جو بلڈنگز ہے، جو بلاکس ہے وہ زیادہ ہے، أَشْهَرُهَا، اس میں مشہور جو ہے وہ کیا ہے، أَفْعَلُ، وَمُؤَنَّثُهُ، اور اس کا مؤنث کیا ہے، فَعَلَاءُ، نحو مثال أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ، جو افعالہ کے وزن پر ہوگا، مطلب احمرا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر حمرا، تو یہ کیا ہے، یہ صفت مشبہ ہے۔ صفت کا وہ کیا ہوگا، صیغہ ہوگا، کلمہ ہوگا، وزن ہے وہ ہے وفعلان، فعلان مذکر کے لیے، ومؤنثہ، اور اس کا مؤنث کیا ہوگا، فعلا ہوگا، مثال کے طور پر شبعان وشبہا، تو یہ دو اوزان ہو گئے۔ تیسرا وزن جو ہے وہ ہے فعیل، مثال کے طور پر کریم، یہ صفت ہے۔ دو جو ثلاثی کے دو ابواب ہے، ایک ہے فاعلہ اور ایک ہے فاعلہ لازم، اس سے صفت مشبہ کے صیغے بنائے جاتے ہیں، لیکن کن کن اوزان پر آتے ہیں، وہ یہ 5 ہو گیا، مطلب یہ 3 اوزان ہو گئے، مذکر مؤنث شمار کر کے 5 ہو گئے، چھٹا فاعل فارح، اور ساتواں فاعل حسن، فعل، یہ 8واں ہے سہل، و فعیل سید، یہ 9 باب ہو گئے۔ تو 9 بابوں پر کیا صفت مشبہ کے اوزان آتے ہیں، اور بھی ہے لیکن یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اسماء مشتقات میں سے ہے وہ ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل اسم علی وزن افعال، افعال کے وزن پر ہوگا ایسا اسم، یدل علی ان شیئین، دو شیئین پر، چیزوں پر دلالت کرے گا، اس طرح کا وہ دونوں کیا مشترک ہوگی، فی صفت، صفت میں، لیکن دونوں مطلب مراد یہ کہ دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں اس میں دونوں میں صفت موجود ہے، وزادہ، لیکن زیادہ ہے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک میں سے کیا ہے، زیادہ ہے وہ صفت، تو وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا اسم کو کیا کہا جاتا ہے، اسم تفضیل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بتایا گیا ہے ماہر اعلم من خالد، تو جو ماہر ہے یہ ایک شخص ہے، اعلم بہتر جانتا ہے، زیادہ رکھتا ہے، من خالد، خالد سے کیا زیادہ جانتا ہے، علم زیادہ رکھتا ہے، تو صفت کیا ہو گیا، علم ہو گیا، لیکن دونوں میں مشترک ہے، کس میں زیادہ ہے، ماہر میں زیادہ ہے بنسبت خالد کے۔ اب یا مثال کے طور پر 2 بندے طویل ہے، لمبے ہونے کی صفت ہے، لیکن مثال کے طور پر خالد اطول من زید، خالد لمبا ہے قد میں زید سے۔ اس کے بعد ہے ولا یشتق، مشتق ہے، الا مگر، من
فعل ثلاثی، فعل ثلاثی سے، مثبت ہو، متصرف ہو، تام ہو، قابل تفاوت، قابل تفاوت مطلب اس میں مناسبت مقابلہ ہو سکتا ہو، ایک دوسرے میں فرق آ سکتا ہو، زیادتی آ سکتا ہو۔ مثال کے طور پر ماتا، مر جانا، یہ اس طرح نہیں کہ ایک دوسرا زیادہ مر گیا، ایک کم مر گیا، مرنا ایک ہی ہے، یہ قابل تفاوت نہیں ہے۔ اور لمبا ہونا یہ قابل تفاوت ہے، کیونکہ ایک زیادہ لمبا ہو گیا، ایک کم لمبا ہو گیا۔ مبنی للمعلوم، معلوم کا فعل ثلاثی ہو، مجہول نہ ہو، مثال کے طور پر ہوا افضل من فلان، وہ افضل ہے فلان سے، مطلب دونوں افضل ہے لیکن ایک زیادہ افضل ہے۔ دوسرا مثال ہے وہ اکبر منہ، اس سے کیا ہے بڑا ہے، اکبر ہے، افعل کے وزن پر ہے، وہ احسن منہ، اور اسے کیا ہے احسن ہے، افعال کے وزن پر ہے، تو افعال کے وزن پر جب آئے گا تو اسم تفضیل کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے واسم التفضیل ہے، اور اسم تفضیل جو ہے اربعۃ انواع، اس کی 4 قسمیں ہیں، مطلب جملے میں 4 طرح کا استعمال ہوتا ہے، 4 قسم کی طرح پایا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے المجرد من الف لام والاضافت، الف لام اور اضافت سے پاک ہو، خالی ہو، ویجب اور ضروری ہے، فی ہے کہ اس میں کیا ہو، التذکیر والافراد، تذکیر اور افراد، میں نیچے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ماہر اکبر من کا، ماہر بڑا ہے تم سے، یہاں پر کیا ہے نسبت مذکر کی کہ مذکر میں اسم تفضیل ہوا ہے۔ وفاطمۃ اکبر من کا، اور فاطمہ جو ہے وہ بڑی ہے، سب سے زیادہ بڑی ہے یا تم سے بڑی ہے بنسبت، یہاں پر فاطمہ کیا ہے مؤنث ہے۔ تو جب مفرد آیا ہو تو تذکیر ہو سکتا ہے، مطلب او اسم تفضیل جو ہے یہاں پر مفرد جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی آ سکتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے ہم اکبر من کا، وہ سب جو ہے وہ بڑے ہیں تم سے، تو ہم کیا ہو گیا جمع کا ہو گیا، افراد زیادہ پر دلالت کرتا ہے، تو افراد کے لیے زیادہ کے لیے بھی آ سکتا ہے جب کیا ہو، جب اسم تفضیل کا صیغہ مفرد ہو۔ تو اکبر جو ہے وہ مفرد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ جب واحد کا ہو تو تب اس میں دونوں کے لیے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی، واحد کے لیے، جمع تثنیہ کے لیے بھی۔ اس کے بعد کیا ہے والمقترن، جب اس کے ساتھ ہو الف لام، الف لام اس کے ساتھ اٹیچ ہو، وتجب مطابقتہ، تو ضروری ہے کہ اس میں کیا ہو مطابقت ہو، لما قبلہ، اس کے پہلے کے ساتھ۔ ماہر اکبر، ماہر کیا ہے وہ بڑا ہے، فاطمۃ الکبریٰ، اور فاطمہ کیا ہے وہ بڑی ہے، ہم الاکابر، وہ سب بڑے ہیں۔ تو مطابقت کا معنی کیا ہے کہ اکبر کا صیغہ مذکر کا ہے تو پیچھے بھی مذکر کا ہونا چاہیے، ماہر، اگر یہ تفضیل کے لیے جو لایا گیا ہے وہ کیا ہے مؤنث ہے تو اسم تفضیل کا صیغہ بھی فعلا کبریٰ کے وزن پر لانا چاہیے کہ وہ اس میں کیا مطابقت ہو، اور واحد کے لیے واحد، جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ یہاں پر کیا ہے جمع کے لیے جمع لے کے آئی گئی ہے، جمع مذکر کے لیے جمع مذکر لے کے آئی گئی ہے، تو مطابقت ہونی چاہیے جب الف لام کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد جو تیسرا شکل ہے جملے میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے یا استعمال ہوتا ہے والمضاف الی النکرہ، اسم تفضیل مضاف ہو نکرہ کی طرف، ویجب اس میں کیا ہے فی تذکیر والافراد، مطلب دونوں کی طرح ہو سکتا ہے، وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ اسی ہاں، اور مؤنث کے لیے بھی، واحد جمع تثنیہ کے لیے بھی۔ ماہر اکبر رجل، تو رجل کیا ہے یہاں پر مضاف الیہ ہے، اکبر اسم تفضیل کیا ہوا ہے اس کی اضافت ہوئی ہے۔ وفاطمۃ اکبر امرأۃ، اور فاطمہ بڑی ہے عورتوں میں سے، مطلب تو فاطمہ کیا ہے یہ مؤنث کا ہے لیکن وہی اکبر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہے، نہ افراد کا کوئی فرق ہے جب کیا ہو اضافت ہو۔ والمضاف الی معرفۃ، اور جب معرف کی طرف اضاف ہو تو کیا ہوگا ویجوز فیہ الوجہان، تو اس میں کیا ہے 2 ڈائریکشن ہے۔ فاطمہ تو اکبر النساء، فاطمہ کیا ہے بڑی ہے عورتوں سے، یہاں پر کیا ہے دونوں یہ مؤنث استعمال ہوئی ہیں۔ اب یا یہ بھی ہو سکتا ہے فاطمہ تو کبریٰ النساء، تو کبریٰ کا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، مطابقت ہونی سکتی ہے، مطابقت ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے، جواز ہے۔ تو پہلا کلمہ ہے جس صفت میں بڑی ہے، مثال کے طور پر فاطمہ تو مؤنث ہے تو اس کے ساتھ مذکر کا اسم تفضیل کا صیغہ بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث کا بھی۔ اسی طرح ہم اکبر الحاضرین، یہ بھی صحیح ہے، اکبر واحد لے کے آنا، اور کس کے لیے جمع کے لیے، یا ہم اکابر الحاضرین جمع لے کے آنا جمع کے لیے، تو جمع کے لیے جمع بھی لے آ سکتے ہو اور مؤنث کے لیے مذکر بھی لے آ سکتے ہو، دونوں کا جواز ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نیکسٹ اسماء مشتقات میں سے ہے وہ ہے
اسم المکان و اسم الزمان یا اسم ظرفی کہا جاتا ہے۔ ہما یہ دونوں کیا ہے؟ اسمانی مشتقان من الفعل، فعل سے مشتق کیا گئے ہے، الاطلاق ہما دونوں کا اطلاق ہے، علی مکان الفعل جو فعل کام کا کرنے کا مکان جو ہے یا زمان جگہ۔ مثال مطلع الفجر، فجر کا طلوع ہونے کا وقت، کیونکہ فجر وقت ہے تو جو پہلے آئے گا اس کو ہم اسم زمان میں شمار کریں گے۔ اور مخرج نکلنا ہوتا ہے، نکلنا الطواری، تواری کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی کو، مطلب حادثے کا راستہ، تو یہ راستہ ہو گیا، یہ مکان ہو گیا، اسے مخرج کو ہم کیا اسم مکان میں شمار کریں گے۔ اب ویوسعانی بنایا جاتا ہے سیحہ من الثلاثی، یہ ثلاثی سے، اعلیٰ وزن پر، مفعل مفعل و مفعل اور مفعل پر، مفعل یا مفعل اور مفعل یا مفعل، تنوین اوپر دوما بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ کن سے مفعل کے وزن پر آتا ہے اور کن سے مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ پس مفعل جو مفعل ہے یصاع بنایا جاتا ہے من یفعل جو یفعل وزن پر، جتنے بھی افعال ہیں وہ اس کا جو اسم ظرف ہوگا وہ مفعل کے وزن پر آئے گا۔ مثال کے طور پر یلعب فی ملعب، ملعب ہو گیا مفعل کے وزن پر، ومن یفعل اور جو یفعل کے وزن پر جتنے بھی افعال ہیں وہ کیا ہوگا؟ اس کا جو اسم ظرف ہے وہ مفعل کے وزن پر آئے گا۔ مثال کے طور پر یکتب فی مکتب مفعل۔ اور اس کے بعد بتایا گیا تیسرا ومن الفعل الناقص، جو فعل ناقص ہے جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، مثال کے طور پر یسعی فی مسعی، مفعل کے وزن پر وہ بھی آئے گا۔ ومن فعل المضاعف اور وہ فعل جس میں تکرار ہوتی ہے، تضعیف ہوتی ہے، جس میں شد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک لفظ دو مرتبہ آتا ہے، یفر فی مفرن یا مفرن، تو یہ بھی مفعول کے وزن پر آ گیا۔ یہ چار قسم کے جو یہ اوزان اگر آ گئے، ان کے جو کلمات ہوں گے یا افعال ہوں گے اس کو ہم مفعول کے وزن پر ڈالیں گے اور اسم ظرف بنائیں گے، اسم مکان، اسم زمان۔ اس کے بعد ہے وہ مفعل، اور جو مفعل ہے وہ کیا بنایا جاتا ہے؟ یصاع اس کا سیحہ آتا ہے من الیفعال، یفعال کے وزن کے جتنے بھی افعال ہیں اس کو ہم مفعل کے وزن پر ڈالیں گے۔ مثال کے طور پر یجلس فی مجلس، یجلس جو ہے مفعل کے وزن پہ ڈال کے مجلسن بن گیا۔ اور من مثال الواوی جو مثال واوی ہے، نحو مثال کے طور پر وقفہ، جس کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ حرف علت ہوتا ہے لیکن واو والا، وقفہ، تو اس کو موقف مفعل کے وزن پہ ڈالا جائے گا اور اس کا اسم ظرف بنایا جائے گا، تو یہ ہو گیا مفعل۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے ویوسعانی، اور ان دونوں کا بنایا جاتا ہے من غیر ثلاثی، غیر ثلاثی افعال سے، علی صورت اسم مفعول، اسم مفعول کے صورت پر۔ مثال کے طور پر مصلی العید، مصلی بن گیا، و ملتقى العائلۃ، ملاقات کرنے کی جگہ، عائلہ فیملی کی، و مستشفى البلد، مستشفى اسپتال ہو گیا، بلد شہر کا۔ تو اسم مفعول کا جو کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہوتا ہے۔ اصل میں اسم مفعول جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل مضارع کی جو علامت ہے مضارع ہے اس کی جگہ میم مضموم لگا کے ما قبل کو فتحہ دے کے اسم مفعول بنتا ہے۔ تو اسی طرح وہی جو کلمہ ہے اسم مفعول کا وہ اسم ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اسی وزن کا کلمہ بنا کے بھی اسم ظرف زمان مکان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو اسماء مشتقات میں سے ہے وہ ہے اسم الاعلیٰ۔ اسم اعلیٰ ہوا اسم مشتق من الفعل، اسم جو مشتق کیا گیا من الفعل الاطلاق، اس کا اطلاق اعلیٰ آلتی اعلیٰ پر ہوتا ہے، مطلب چیز پر ہوتا ہے جو اعلیٰ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر منشار، تو آرا ہو گیا، منشار اعلیٰ ہے، وَلَهُ خَمْسَةُ أَبْنِيَّةٍ قِيَاسِيَّةٍ، اور اس کی جو بلڈنگ میٹیریلز ہے، جو بلاک ہے وہ قیاسی طور پر 5 ہے، مطلب 5 طرح کے اوزانوں سے اسم اعلیٰ آتی ہے۔ وہ پہلا جو بتایا گیا مفعال، نحو مصباح یا مصباح یا مفتاح، تو مفعال کے وزن پر جو کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم اعلیٰ ہوگا۔ دوسرا وزن جو ہے مفعال، مثال کے طور پر مبرد یا مفتاح، تو مفعال کے وزن پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم اعلیٰ ہوگا۔ اور مفعلۃ آخر میں صرف تا مدورہ لگا کے مکنسۃ یا مکنسۃ، تو یہ تیسرا وزن ہو گیا۔ چوتھا وزن جو ہے فعال، مثال کے طور پر خفار، حفار، اور آخری جو پانچواں وزن ہے وہ ہے فعالۃ، مثال کے طور پر سیارۃ یا سیارۃ،
تو یہ 5 اوزانوں پر اسم اعلیٰ آتی ہیں، تو ان اوزان پر جو کلمے ہوں گے وہ اسم اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن کچھ اس طرح مطلب کمن بھی ہوتی ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ فعال جو ہے وہ قتال یا قہار اسم مبالغہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم ٹیکسٹ سے بھی دیکھیں گے کہ آیا یہ کلمہ جو ہے اسم اعلیٰ یہاں استعمال ہوئی ہیں، اسم اعلیٰ کا معنی دے رہا ہے یا اسم مبالغہ کا معنی دے رہا ہے۔ اسی طرح جو مالکن ہے، یہ مالکن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، لیکن یہ معنی دیتا ہے صفت مشبہ کا بھی، کیونکہ مالک فاعل کے وزن پر جب اس میں کیا دوام آ جائے، اللہ مالک ہے ہمیشہ کے لیے، تو اس کے لیے دوام آ گیا تو یہ کیا فاعل نہیں رہا، یہ صفت مشبہ ہو گیا۔ اسی طرح کچھ میں کیا ہوتا ہے، جو اوزان ہے وہ کامن ہوتے ہیں، تو ہم ٹیکسٹ سے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ یہ سارے کیا تھے؟ اسماء مشتقات تھے۔ ہم نے ایک ویڈیو میں اس لیے پڑھے کہ آپ کو آسانی ہو اور آسانی سے گین کر سکے، اور اگر مشکل ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ والسلام۔